السلام علیکم میرے دوستو، آج ہم بات کریں گے حضرت سلیمان علیہ السلام کے بارے میں اور ان کی مقدس انگوٹھی کے بارے میں۔ تو میرے دوستو، پوری اسرار قوت والی ایک مقدس انگوٹھی، ایسی انگوٹھی جس سے نہ کہ صرف انسان بلکہ حیوان اور جنات بھی قابو میں آ جاتے تھے۔ اس انگوٹھی میں چھپے راز کی حقیقت یہ کس ہستی کو ملی تھی اور یہ قیامت سے پہلے کسے ملے گی، تو جانتے ہیں اس ویڈیو کے ذریعے۔ تو میرے دوستو، اللہ کے پیغمبر حضرت سلیمان علیہ السلام کو عظیم مقام و منزلات سے نوازا گیا تھا۔ آپ نہ صرف اللہ کے نبی بلکہ زمین کے سب سے بڑے اور وسیع سلطنت کے مالک تھے۔ تمام مخلوقات، انسان، جانور، چرندے پرندے اور جنات حیوان آپ کے فرما بردار تھے اور آپ کا حکم تسلیم کیا کرتے تھے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کو ہوا اپنے کندھوں پر اٹھا کر چلا کیا کرتی تھی اور آپ کا تخت ہوا میں پروار کیا کرتا تھا۔ اسی طرح اللہ نے آپ کو بہت سارے معجزات عطا فرمائے تھے۔ مثلاً آپ جانوروں کی بولیاں سمجھتے تھے اور آپ کے پاس جنات کا عظیم لشکر تھا۔ روایتوں کے مطابق اللہ کی طرف سے حضرت سلیمان علیہ السلام کو ایک انگوٹھی عطا کی گئی تھی جسے خاتم سلیمان بھی کہا جاتا تھا۔ اس انگوٹھی کو پہن کر آپ اپنی وسیع حکومت اور سلطنت کو بہت ہی آسانی سے چلایا کرتے تھے۔ آپ کی اس انگوٹھی کی تاثیر یہ تھی کہ تمام مخلوقات اس انگوٹھی کی طرف کھینچے چلے آتے تھے اور وہ آپ کے تابع یعنی فرما بردار تھے۔ اس انگوٹھی میں ستارے جیسی چمک اور کستوری جیسی خوشبو تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس انگوٹھی کو حضرت جبرائیل علیہ السلام زمین پر جنت سے لائے تھے اور اس انگوٹھی پر جو نگینہ لگا تھا اس پر حضرت سلیمان کی خاص مہر بھی لگی تھی۔ اس نقشے میں 8 گوشے تھے۔ کچھ لوگوں کے حوالے سے یہ بھی کہا جاتا ہے کہ اس انگوٹھی پر پہلا کلمہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ بھی لکھا ہوا تھا اور اس کلمے کی برکت سے ہی تمام جن حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع اور فرمانبردار تھے۔ آپ اپنی حکومت کے معاملات اسی انگوٹھی کے ذریعے چلایا کرتے تھے۔ جب کبھی بھی وہ انگوٹھی آپ کے ہاتھوں میں نہ ہوتی تو آپ کو سکون محسوس نہیں ہوتا تھا۔ روایت ہے کہ سلیمان علیہ السلام جب بیت الخلا جاتے تو اس پاک انگوٹھی کو اتار دیا کرتے تھے۔ لہٰذا ایک بار جب آپ بیت الخلا گئے تو سخر نامی ایک جن نے آپ کی اس مقدس انگوٹھی کو چرا لیا اور حضرت سلیمان کی شکل اور صورت اختیار کر لی اور آپ کے تخت پر قابل ہو گیا، جبکہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو لوگوں نے پہچاننے سے انکار کر دیا اور آپ اپنی ہی ملک میں اجنبی کی طرح غربت کی زندگی گزارنے لگے۔ لیکن کچھ دنوں بعد جیسے ہی حضرت سلیمان کے حجرہ اور ساتھیوں کو یہ اندازہ ہوا کہ ان پر حکومت کرنے والا دراصل حضرت سلیمان نہیں ہے بلکہ ان کا ہم شکل اور بہروپیہ ہے، تو انہوں نے اس جن کے سامنے توریت کی آیتوں کی تلاوت کی، جسے سن کر سخر جن وہاں سے بھاگ نکلا اور اس نے سلیمان علیہ السلام کی انگوٹھی کو سمندر میں پھینک دیا۔ اللہ کے حکم سے اس انگوٹھی کو ایک مچھلی نے نگل لیا۔ لہٰذا جب ایک دن حضرت سلیمان اس سمندر کے کنارے مچھلی پکڑ رہے تھے تو وہی مچھلی آپ کے جال میں پھنسی اور جیسے ہی سلیمان علیہ السلام نے اس مچھلی کا پیٹ چاک کیا تو فوراً ہی وہ انگوٹھی کو پایا۔ لہٰذا آپ نے اس انگوٹھی کو اپنی انگلی میں ڈال لی اور اس طرح حضرت سلیمان کو دوبارہ حکومت اور بادشاہی واپس ملی۔ تخت و حکومت سنبھالتے ہی آپ نے سب سے پہلے یہ حکم دیا کہ اس سخر جن کو کہیں سے بھی گرفتار کر کے لاؤ۔ لہٰذا اسے قید کر لیا گیا اور پھر اسے حضرت سلیمان نے لوہے کے صندوق میں بند کر دیا اور اسے سمندر کی گہرائیوں میں پھینک دیا۔ قیامت تک وہ جن اس صندوق میں قید رہے گا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد آپ کی وہ انگوٹھی کہاں غائب ہو گئی اور پھر تاریخ میں وہ انگوٹھی کہاں گئی اور کس کے پاس پہنچی اس کے متعلق کوئی نہیں جانتا۔ بعض علماء یہ بات سے انکار کرتے ہیں اور کہتے ہیں حضرت سلیمان کو حکومت اور بادشاہی
की वजह वो अंगूठी नहीं थी बल्कि हुकूमत उन्हें अल्लाह ने अपने फजले खास से अता फरमाई थी। दोस्तों, 20वीं सदी में इसराइल बनने के बाद से आज तक यहूदी उसी अंगूठी को ढूंढ रहे हैं। यहाँ तक कि इसराइल के झंडे में 5 कोने वाला सितारा जिसे स्टार ऑफ डेविड का नाम दिया जाता है, ये भी दरअसल उसी सुलेमानी अंगूठी का नक्शा और मोहर है। यहूदियों के मुताबिक कि हज़रत दाऊद और सुलेमान अलैहिस्सलाम मसलन यहूदी थे, लिहाजा वह अंगूठी यहूदियों की मलकियत है। लिहाजा उस अंगूठी को ढूंढने के लिए साइंस और नजूमियों से भी मदद ली जा रही है, लेकिन वो अंगूठी आज तक यहूदियों को नहीं मिली और न कभी मिलेगी। रिवायत के मुताबिक क़यामत के करीब सबसे बड़े फितने यानी दज्जाल के पास भी एक अंगूठी होगी, लेकिन वो शैतानी अंगूठी होगी जिसके ज़रिए दज्जाल वो ताकत हासिल करके लोगों को अपना गुलाम बनने का हासिल करेगा। लिहाजा उसी वक्त सुलेमानी अंगूठी को ज़हूर होगा और जो भी दज्जाल से मुकाबला करेगा, उलमा के मुताबिक सुलेमानी अंगूठी उसी शख्स के पास होगी। आखिर में फतह उसी शख्स के मुक़द्दस में होगी।